السلام علیکم ناظرین، آج میں عورت کی شرمگاہ سے جو تری لگ جائے اس کو دھونا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے ابو عامر عبداللہ بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث بن سعید نے، انہوں نے حسین بن ذکوہ معلم سے، انہوں نے کہا یحییٰ بن ابی کثیر نے کہا، اور مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا، ان کو عطا بن یسار نے خبر دی، ان کو زید بن خالد جہنی نے، انہوں نے حضرت عثمان سے پوچھا، کہا بتلائیں جب مرد اپنی عورت سے صحبت کرے اور منی نہ نکلے تو غسل لازم ہوگا یا نہیں؟ حضرت عثمان نے کہا نماز کے وضو کی طرح وضو کرے اور اپنا ذکر دھو ڈالے، غسل کرنا ضروری نہیں۔ حضرت عثمان نے کہا میں نے تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ زید بن خالد جہنی نے کہا پھر میں نے یہ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے اور حضرت زبیر اور حضرت سلمہ اور ابی بن کعب سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی حکم دیا۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے کہا اور مجھ سے ابو سلمہ نے بیان کیا، ان سے عروہ بن زہری نے، ان سے ابو ایوب انصاری سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی سنا جیسے حضرت عثمان نے کہا تھا۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے کہا مجھ کو میرے باپ نے خبر دی، ان کو ابو ایوب انصاری نے، انہوں نے کہا مجھ سے ابی بن کعب نے بیان کیا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، جب کوئی مرد عورت سے جمع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا عورت کے بدن سے جو لگ گیا ہو اس کو دھو ڈالے، پھر وضو کر کے نماز پڑھے۔ امام بخاری نے کہا کہ غسل کرنے میں زیادہ احتیاط ہے، اور ہم نے جو یہ پچھلی یا دوسری حدیث بیان کی تو اس لیے کہ صحابہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور پانی خوب صاف کرنے والا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ کتاب حیض کے بیان میں، اور اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا اے پیغمبر، لوگ تجھ سے حیض کے باب میں پوچھتے ہیں، کہہ دے وہ گندگی ہے، تو حیض کے دونوں دنوں میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک پاک نہ ہو لیں ان کے پاس نہ جاؤ، پھر جب ستھرائی کر لیں تو جدھر سے اللہ نے حکم دیا ہے اسی طرف سے ان کے پاس آؤ، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو چاہتا ہے اور ستھرائی کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ حیض آنا کیوں کر شروع ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، حیض ایک چیز ہے جس کو اللہ نے آدم کی بیٹیوں کی قسمت میں لکھ دیا ہے، اور بعضوں نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے پہلے حیض بنی اسرائیل کی عورتوں پر بھیجا گیا،
امام بخاری نے کہا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب عورتوں میں کو شامل ہے۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے کہا، میں نے عبد الرحمن بن قاسم سے سنا کہ میں نے قاسم بن محمد بن ابی بکر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا، وہ کہتی تھیں ہم صرف حج ہی کی نیت سے نکلے، جب ہم سفر میں پہنچے تو اتفاق سے مجھ کو حیض آ گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں رو رہی تھی، آپ نے فرمایا کیوں، کیا حال ہے، کیا تجھ کو حیض آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، آپ نے فرمایا یہ تو وہ امر ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، تو حاجیوں کے سب کام کرتی رہ، فقط بیت اللہ کا طواف مت کر جب تک حیض سے پاک نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے قربانی کی۔ حیض والی عورت اپنے خاوند کا سر دھو سکتی ہیں اور اس میں کنگھی بھی کر سکتی ہیں۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم سے امام ملک نے خبر دی، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا میں حیض کی حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کیا کرتی۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو ہشام بن یوسف نے خبر دی، ان کو عبداللہ ملک بن جریج نے خبر دی، کہا مجھ سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، انہوں نے عروہ بن زہری سے، ان سے کسی نے پوچھا حیض عورت میری خدمت کر سکتی ہے، یا جس عورت کو نہانے کی حاجت ہو وہ میرے قریب آ سکتی ہے؟ عروہ نے کہا یہ دونوں باتیں مجھ پر آسان ہیں، اور ان میں سے ہر ایک عورت میری خدمت کر سکتی ہے، اور جو کوئی ایسا کرے تو اس میں کچھ برائی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بیان کیا، کہا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر میں حیض کی حالات میں کنگھی کیا کرتی تھیں، اور آپ اس وقت مسجد میں اعتکاف میں سوتے، آپ مسجد ہی میں سے اپنا سر ان کے نزدیک کر دیتے، وہ اپنے حجرے میں رہتی اور حیض کی حالات میں آپ کے سر میں کنگھی کر دیتی۔ مرد اپنی عورت کی گود میں جب وہ حیض میں ہو قرآن پڑھ سکتا ہے، اور ابو وائل شفیق بن سلمہ اپنی لونڈی کو جو حیض سے ہوتی ابو رزین مسعود بن ملک پاس بھیجے، وہ قرآن مجید کو اس کا فتیہ پکڑ لے آتی۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن وقین نے بیان کیا، انہوں نے زہری بن معدیہ سے سنا، انہوں نے منصور بن صفیہ سے، انہوں نے ماں صفیہ بن شعیب نے
ان سے بیان کیا، کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری گود پر تکیہ لگاتے اور میں حیض سے ہوتی، پھر آپ قرآن پڑھتے۔ اللہ اکبر۔